الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم بفضل رب ذوالجلال اور بطفیل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دورہ قرآن کریم با ترجمہ فن القرآن کے سلسلہ میں پارہ نمبر 28 سے فیضیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں اور ہمیں ان عالی صحبتوں سے ہمیشہ فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور تحریک منہاج القرآن اور قائد منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کے سائے رحمت میں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے اور ان کے عمر میں اور علوم و فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائیں. تو ابھی ہم پارہ نمبر 28 شروع کریں گے. پارہ نمبر 28 کا آغاز جو ہے وہ سورۃ المجادلہ سے ہو رہا ہے. تو یہ سورت مدنی سورت ہے. سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے اور اس میں زہار کا بیان، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی اس کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس کے بارے میں پورا بیان ہے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جب بڑھاپے میں آئے تو غصے کی وجہ سے اپنی بیوی کو انہوں نے کہہ دیا غصے میں کہ تو میرے لیے انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے. ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور شکایت کی کہ اگر میری اور ان کی جدائی ہو گئی اس جملے سے تو پھر میں اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گا، میرے بچے رول جائیں گے. تو اس پر آپ حکم فرمائے کہ کیا حکم ہے. حضور نے فرمایا کہ اس بارے میں میرے اوپر وحی نہیں آئی. تو اسی طرح انہوں نے 2-4 بار سوال کیا تو پھر وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور وحی کا نزول ہوا. تو اس میں پھر زہار کے بارے میں آیات نازل ہوئی، وہ اس میں موضوع ہے. اور اس کے بعد مخالفین اور منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، منافقین مدینہ تھے. پھر مجلسی آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے اور آخر میں فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ ہے اور دوسرا حزب الشیطان شیطان کا گروہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان دونوں کی خصوصیات بیان فرما دی ہیں اور پھر اختیار انسان کو دیا ہے کہ دیکھ کون سے گروہ کو تم نے اختیار کرنا ہے. یہ سارے مضامین ہیں، بریف انٹروڈکشن، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو مزید مضامین جو ہے وہ سامنے جو کچھ بھی ہوگا آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. قد سمع اللہ، بے شک سن لی ہے بات اللہ تعالیٰ نے، قولا بات، اللہ تھی اس عورت کی، تجادلک جو آپ سے تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے باہمی سوال جواب سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے منکم من نسائہم،
الذین یظاہرون جو اظہار کر بیٹھتے ہیں منکم تم میں سے من نسائہم اپنی عورتوں سے، یعنی ان کو کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ما ہن امہاتہم، تو وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی، مائیں نہیں ہو جاتی، الا اللائی ولدنہم سوائے ان کے جنہوں نے ان کو جنا ہے، ان کی مائیں صرف وہی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور بے شک وہ لوگ بڑی بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لَيَقُولُونَ کہتے ہیں، منکرن بری، من القول بات، وزورا اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا اور عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، پھر حکم ہو گیا کہ وہ لوگ جو زہار کر بیٹھے اپنی بیویوں سے، ثم يعودون، پھر جو اس سے پلٹنا چاہیں، لما قالوا جو کچھ انہوں نے کہا ہے، فتحریر رقبۃ من قبل، فتحریر رقبۃ تو وہ ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ان پر، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو مس کرے، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، ذالکم توعظون بہ، یہی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اچھا، فمن لم یجد، یہ سارا حکم زہار کے بارے میں اس وقت نازل ہوا حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں یہ آیات ان کی خاطر اتاری گئی، تو پھر ان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی، صحابہ کرام ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں بوڑھی عورت مل گئی، انہوں نے اشارہ کیا تو حضرت عمر رک گئے اور کافی دیر تک ان کی گفتگو سنتے رہے، اور جھک کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب انہوں نے باتیں ختم کی تو پھر وہاں سے گئے، تو باقی صحابہ کرام رکے رہے، تو پھر ساتھیوں نے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے اس بوڑھی عورت کی خاطر سب کو انتظار میں رکھا، تو یہ کون تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ وہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی خاطر اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل کی ہیں، اور اگر یہ رات تک بھی اسی طرح کھڑی رہتی تو عمر ان کے ساتھ کھڑا رہتا، میں ان کی تعظیم کرتا ہوں اس وجہ سے۔ تو ایسی ہستیاں جن کی خاطر ایک بہت بڑا مسئلہ پوری امت کے لیے حل ہو گیا۔ فمن لم یجد، تو جو نہ پا سکے غلام کو آزاد کرنے کی طاقت، فصیام شہرین متتابعین، تو وہ روزے رکھے 2 ماہ کے لگاتار، من قبل اس سے پہلے، ان یتماسا کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، فمن لم یستطع بس جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فاطعام تو وہ کھانا کھلائے 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس پر لازم ہے۔ 2 ماہ کے لگاتار روزے یعنی 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے کہ تم ایمان رکھو اللہ تعالیٰ پر، اور رسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، کبتو انہیں ذلیل کیا جائے گا، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے واضح کر دی ہیں اپنی ساری آیات، ان پر واضح آیات اتاری ہیں، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھے اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور ان کو خبر دے گا ان کی جو عمل کیا کرتے تھے، احصاہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ رکوع نمبر 2 سورۃ المجادلہ۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، انسان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، ما یکون
کہیں بھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، یعنی جہاں بھی 3 آدمیوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں الا هو رابعهم، تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں الا هو السادس، تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك، اور نہ ہی اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اس سے کم تعداد ہو تب بھی، اس سے زیادہ تعداد ہو تب بھی. 2 تعداد بتا کر ایک مثال دے دیجیے. اینما کانوا، جہاں بھی لوگ ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرے گا، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے رہے، یوم القیامت، قیامت کے دن ان کو خبردار کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو، جن کو روکا گیا تھا، عن النجوا، سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، ثم، پھر، یعودون، وہ وہی کام کرنے لگے، لمان ہوا عنہ، جن سے انہیں روکا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ، وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آ جائیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں. بما، ان کلمات کے ساتھ، لم یحیک بہ اللہ، کہ جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالی، بما نقول، جو کچھ ہم کہتے ہیں. حسبہم جہنم، کافی ہے ہمارے لیے جہنم. یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے. فبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم، تو نہ سرگوشی کرو گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سرگوشی نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرنی ہے تو نیکی کے کاموں کے لیے کرو اور تقوی کے کاموں کے لیے کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈرو اس اللہ سے کہ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمزدہ کر دے ایمان والوں کو. ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بغیر اللہ کے حکم کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالی پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، تفسحوا، کہ کشادگی کرو، فی المجالس، مجلسوں میں، فافسحوا، تو کشادگی کیا کرو، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا. یعنی یہ مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھو تو دوسروں کے لیے جگہ کشادہ چھوڑو. کشادگی کا مطلب یہ کہ کسی کو تنگ نہ کرو بیٹھتے ہوئے، کہ تھوڑی جگہ ہے، پھنس پھنس کے آگے نہ پہنچو، بلکہ کشادگی رکھو محفل میں. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو تم کھڑے ہو جاؤ. یعنی تمہاری جگہ سے اگر تمہیں اٹھایا بھی جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو غصہ نہ کرو اور اس کو برا مت سمجھو، بلکہ وہاں سے اٹھ جاؤ. یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، اور اہل علم کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اہل علم وہی ہوتے ہیں جو ہر بات کو، ہر سچویشن کو سمجھتے ہوئے عمل کرتے ہیں. کہ محفل میں اگر جگہ تنگ ہے، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے
تو اپنی جگہ دوسروں کو دینے والا اہل علم میں شمار ہوتا ہے، اور دوسروں کی جگہ چھیننے والا کبھی بھی عالم نہیں کہلا سکتا۔ دوسروں کے لیے کشادگی کرنے والا عالم ہوتا ہے، دوسروں کے لیے تنگی کرنے والا کبھی عالم نہیں ہوتا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو، یعنی سرگوشی کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پھر سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یعنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں راز کی بات کرنے سے پہلے، حضور کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے ادب یہ ہے کہ ادب بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ سکھا رہے، جیسے سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ادب سکھائے کہ اس سے پہلے صدقہ خیرات کر لیا کرو۔ ذالک خیر لکم، یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْہَرُ، اور زیادہ پاکیزہ تر ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رکھنا یہ بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا باعث بھی ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پا سکو صدقہ خیرات، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی نیت ہو تمہاری کہ ہم حضور علیہ السلام سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کر لیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھنے والوں کو جو ادب سکھا دیا، جو ظاہراً بیٹھتے تھے، اور ان کے وسیلے سے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مت سمجھنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے سرگوشی میں بات کر لیتے ہو تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتی ہے، نہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب بہت بڑا ہے، حضور سے اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسا کرنا بھی چاہو مجبوراً کرنی ہے تو پہلے صدقہ کرو تاکہ تمہیں کوئی پکڑ نہ ہو جائے، صدقہ کر کے تو پھر آ کے حضور کی بارگاہ اقدس میں بہت ادب سے، انتہائی حد سے بڑھ کر ادب کے ساتھ بات کرو۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، ان تقدموا، کہ تم بھیجو بین یدی نجواکم صدقات، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہائی اور رازداری سے بات کرنے سے قبل صدقات اور خیرات دینے سے تم گھبرا گئے ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو اب تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو تم سے اٹھاتا ہے اس شرط پر کہ تم ہمیشہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ رکوع نمبر 3 سورۃ المجادلہ۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جنہوں نے دوستی کی، قوماً، اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم سے ہیں اور نہ وہ ان سے ہیں، اور یحلفون علی الکذب، یعنی نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یحلفون علی الکذب، اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک سخت عذاب، انہم ساء، بے شک بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، بس وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، بس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال ان کو بچا سکیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کے اولادیں بچا سکیں گی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہ سب دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، فیحلفون لہ،
پھر وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، کما یحلفون لکم، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون، اور وہ سمجھیں گے، انہم علی شیء، کہ اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں، الا خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، فانساہم، سو انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، انساہم، بلا دیا ہے ان کو اللہ کا ذکر، اولئک حزب الشیطانی، یہی شیطان کا گروہ ہے، الا ان حزب الشیطانی، بے شک خبردار، بے شک شیطان کا گروہ، هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحادون، عداوت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولئک فی الاذلین، تو یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن انا ورسلی، یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے ان پر، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ لا تجدوا قوما، آپ نہیں پائیں گے ایسی قوم، یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتی ہے اللہ پر، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ دوستی کرے، من حاد اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ سے مخالفت رکھتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے مخالفت رکھتے ہیں، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا اپنا کنبہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے سے ان کے لیے کوئی رشتہ افضل نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، ان سے کبھی بھی دوستی نہیں کریں گے، چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم ایمانا، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور ان کی مدد فرمائی ہے اپنی خاص روح کے ساتھ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو وہ داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ آخر میں اللہ پاک نے فرما دیا انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک حزب اللہ، اللہ کا گروہ ہے، اور دوسرا حزب الشیطان ہے، شیطان کا گروہ ہے، اور تمہیں اختیار دے دیا اللہ پاک نے کہ کس گروہ کے ساتھ تم نے دوستی کرنی ہے، تو اگر اللہ کے گروہ کے ساتھ کرو گے تو پھر جنت تمہارا مقام ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، اور اگر حزب الشیطان کے ساتھ گروہ دوستی کرو گے تو پھر دنیا میں بھی جہنم ہے، نعوذ باللہ، اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے، ہر رشتہ قربان کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، تو اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک خبردار، بے شک اللہ کا گروہ ہمیشہ بامراد رہتا ہے، اللہ کی جماعت جو ہے ہمیشہ مراد پانے والی ہے۔ یہ سورہ مجادلہ اپنے 3 رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اب سورۃ الحشر کا مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر جو ہے اس میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہے، جو کہ غزوہ بدر کے بعد میں ہوا ہے، اور پھر اس میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کا بیان، پھر دشمن کو شکست دینے کے لیے جنگی تدابیر ناگزیر ہیں۔ اب مدنی جتنی صورتیں ہیں ان میں جہاد، قتال کی اجازت اور اس کی تیاری اور اس میں جان اور مال کا خرچ کرنا، یہی ساری دعوتیں ہیں ان صورتوں میں، اور پھر دشمن کو شکست دینے کے لیے جنگی تدابیر بہت ضروری ہیں، ناگزیر ہیں۔ ایک مسلمان جو سٹیٹ ہے، اسلامک سٹیٹ ہے، لازم ہے اس پر، اور اسلامک فوج پر بھی لازم ہے کہ ہر لمحہ، ایک لمحے کے لیے بھی دشمن سے غافل نہیں ہونا، سرحدوں پر بیٹھ کر اپنے اسلحے کو ہر لمحہ ریڈی رکھنا ہے کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے،
تو مسلمان فوراً اپنا دفاع جو ہے کر سکے. اور الحمدللہ الکریم کہ مسلمان کی شان ہمیشہ اس بارے میں قائم رہی ہے اور اس مقصد کو ہمیشہ انہوں نے پورا کیا ہے. اور اس کے بعد مال فے کی تقسیم کا حکم بتایا ہے اس صورت میں، اور حضور علیہ السلام کی غیر مشروط اطاعت کا حکم فرمایا ہے. اور مزید جو موضوعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر ہم سمجھیں گے. تو ابھی سورۃ الحشر کو پڑھتے ہیں. یہ مدنی سورت ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. وہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے اخرج الذین کفروا، نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے ان کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر میں. یعنی وہی اللہ ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو، اہل کتاب کو، یعنی بنو نذیر کو پہلی جلاوطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا. یہ غزوہ بنی نذیر کا اس میں ذکر ہے. تو اس کو پورے کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو ضرور پڑھنا پڑے گا. تو سب کو دعوت ہے کہ تفسیر اس کی ضرور پڑھیں. ابھی اس وقت اتنا دورہ قرآن کریم کے دوران ڈیٹیل تفسیر کا وقت نہیں ہوتا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا، ما ظننتم ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور انہیں یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم، کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، مانعتہم، ان کو بچا لیں گے، من اللہ، اللہ کی گرفت سے. فآتاہم اللہ، فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں، اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے. بایدیہم، اپنے ہاتھوں، وایدی المؤمنین، اور ایمان والوں کے ہاتھوں اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے. فاعتبروا، پس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے عقل مندو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی، لولا، اگر نہ ان كتب اللہ، لکھ دی ہوتی اللہ نے، علیہم ان پر، الجلاء، جلاوطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا. ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب النار، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہوتا. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے شاق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت کی. اور ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام زمانہ گستاخ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ذالک بانہم شاق اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ومن یشاق اللہ، اور جو مخالفت کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی اور حضور کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ، اے مومنو، یہود اور بنو نذیر کے محاصرہ کے دوران، ما قطعتم من لینۃ، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے، او ترکتموہا، یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، قائمتن علی اصولہا، او ترکتموہا، یا چھوڑ دیا ان کو، قائمتن، کھڑے، علی اصولہا، ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو سب اللہ کے حکم سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ذلیل اور رسوا کر دے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو اموال فے اللہ نے ان نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے. فما اوجفتم علیہ من خیل، نہ دوڑائے تھے تم نے اس پر گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ ہی کوئی اور اونٹ سواریاں دوڑائے تھے. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط دے دیتا ہے.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس غزوہ میں ایسے علاقے بھی فتح ہوئے کہ جن سے جنگ نہیں کرنی پڑی، بلکہ وہ خود بخود سرنگوں ہو گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ تو جو جہاں اطاعت بغیر جنگ کے قبول ہو جائے تو وہاں سے جو مال حاصل ہوگا وہ فے کا مال ہوگا، اور جو جنگ کے نتیجے میں دشمن کا مال ہاتھ آئے اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد تو وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، ہتھیار ڈال دے کوئی قوم، تو وہ مال فے ہوتا ہے۔ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خیبر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول کو لوٹا دیے تھے، یعنی ما افا اللہ، اور جو لوٹا دیے تھے مال فے اللہ نے اللہ رسول ہی اپنے رسول کی طرف، من اہل القریٰ، بستیوں میں سے۔ ان بستیوں سے مراد کون سی بستیاں؟ حضور شیخ الاسلام نے وہ بستیاں بھی یہاں لکھ دی ہیں، بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، اور فدق ہے، خیبر ہے، ارینا ہے، اور ان کے سمیت بغیر جنگ کے مفتوحہ جتنی بستیاں تھیں وہاں سے مال فے حاصل ہوتا ہے، اور وہ فے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ، تو وہ مال فے جو ہے اس کا وہ اللہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اور یہ سارا تقسیم اس لیے ہے کئی تاکہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ یہ قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے، اور معاشرے کے یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے لیے۔ اور یہ نظام تقسیم اس لیے ہے کئی تاکہ لا یکونا، نہ ہو جائے، دولتن، یہ ساری دولت، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے امیروں کے ہاتھوں میں نہ ساری دولت چلی جائے، صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اب حضور علیہ السلام مال فے تقسیم فرما رہے ہیں، یہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، کہ میرا نبی جو فیصلہ کرے کس کو کتنا دینا ہے تو وہیں پہ سر جھکا دو، میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا کہ کس کا کتنا حق ہے۔ تو وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں عطا کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، تو وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے حضور روک دیں، فانتہو، تو رک جاؤ۔ جسے منع فرما دے اس سے رک جایا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے کہ حضور نے نعوذ باللہ صحیح تقسیم نہیں کیا، جیسے وہ واقعہ ہے تاریخ میں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اور حضور خیسرہ تمیمی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں ایک جملہ بولتا ہے، نعوذ باللہ گستاخانہ، جو ایمان کو برباد کرنے والا جملہ، تو جو بھی اس نے بولا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور میں اس کا سر کاٹنے لگا ہوں کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو مارنا نہیں، بس اس کی شکل پہچان لو، اس کی اولاد سے قیامت تک ایک فرقہ چلے گا جن کی یہی شکل ہوگی، ماتھا آگے کو نکلا ہوا، آنکھیں اندر دنسی ہوئی، لمبی داڑھی اور شلوار گٹوں سے اونچی اور سر پہ ٹینڈ، یہ تبلیغی جماعت ہوں گی میں۔ تو یعنی یہ نشانیاں اس کی تھی، وہ تبلیغ بہت کریں گے، قرآن بہت پڑھیں گے، سنائیں گے، درس قرآن بہت دیں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایمان اس طرح سے خارج ہو جائے گا جیسے کمان سے تیر خارج ہوتا ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، ایمان اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے دلوں میں میری محبت نہیں ہوگی، میری عداوت ہوگی، میرا بغض ہوگا، منافقت ہوگی۔ تو یہ مال فے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ
کہ جو میرا رسول فیصلہ فرما دے وہی ماننا ہے. اگر وہ حضور کسی کو دیتے ہیں ڈھیر دیتے ہیں ڈھیر لے جائے, کسی کو کچھ نہیں ملتا وہ بھی چپ کر کے چلا جائے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر پتا ہے کہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اور حضور تو کبھی بے انصافی ایک ذرا برابر بھی نہیں فرما سکتے. للفقراء المہاجرین مذکورہ والا مال فیض جو ہے یہ نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے تھے. من دیارہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے, اموالہم اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور جو تلاش کر رہے تھے اللہ کی رضا اور خوشنودی. وینصرون اللہ ورسولہ اور انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کی. اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں. مہاجرین سب سے خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے السابقون الاولون کا بھی مرتبہ عطا فرمایا اور ان کی شان اپنی زبان اقدس سے بار بار بیان فرمائی. والذین تبوؤا الدار والایمان یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا. تبوؤا الدار گھر بنا لیا تھا, والایمان اور ایمان اپنا ایمان بنا لیا تھا, من قبلہم مہاجرین کے آنے سے بھی پہلے. یحبون وہ محبت کرتے تھے, من ہاجر الیہم ان سے بھی جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے تھے. ولا یجدون اور نہیں وہ پاتے تھے, فی صدورہم اپنے دلوں میں حاجت کوئی حاجت, مما اوتو اس سے کوئی مطلب اس مال کی کوئی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو انہیں دیا جاتا تھا مہاجرین کو. یعنی مہاجرین کو اگر دیا گیا تو انصار نے کوئی تنگی دل میں محسوس نہیں کی. ولو کان بہم خصاصہ ویؤثرون علی انفسہم اور وہ اپنے اوپر سب کو ترجیح دیتے تھے. یعنی انصار مدینہ جو ہیں وہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. ولو کان بہم خصاصہ اگر جو خود اس کے حقدار بھی ہوں, غریب الحال بھی ہوں. ومن یوق شح نفسہ اب جس کو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. والذین جاءوا من بعدہم اور جو لوگ ان کے بعد آئے, یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا اے رب ہمیں بخش دے, ولاخواننا اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے, الذین سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان لانے میں. ولا تجعل اور نہ بنا فی قلوبنا ہمارے دلوں میں غلا کوئی حسد کینہ, للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے, ربنا اے ہمارے رب انک رؤوف رحیم بے شک تو بخشنے والا شفقت فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. رکوع نمبر 2 سورۃ الحشر. الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نافقوا جنہوں نے منافقت کی, یقولون لاخوانہم وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, الذین کفروا جو کافر ہیں کافر بھائیوں سے کہتے ہیں, من اہل کتاب اہل کتاب میں سے, لئن اخرجتم کہ اگر تمہیں نکالا گیا, لنخرجن معکم تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے, ولا نطیع فیکم احدا اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, ابدا کبھی بھی. وَإِن قُوتِلْتُمْ اور اگر تم سے جنگ کی گئی, لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, وَاللَّهُ يَشْهَدُ بے شک اور اللہ گواہ ہے, إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ وہ جھوٹے ہیں. وہ آپس میں بھی منافقین ہوں, مشرکین ہوں, کافرین ہوں, یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, یہ اندر سے ان کے حسد بغض, کیونکہ ان کے سینے بنے ہی حسد اور بغض کے لیے ہیں, تو پھر جو بھی ان کے پاس آئے گا ان کا اپنا ہو یا بیگانہ اس کو حسد اور بغض کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. لئن اخرجوا اگر ان کو نکالا گیا, لا یخرجون معہم اور اگر وہ شر پسند یہود مدینے سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے. بلا ان قوتلوا اور اگر ان سے جنگ کی گئی, یعنی شر پسند یہود سے اگر جنگ کی گئی, لا ینصرونہم تو یہ منافقین کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے, ولا ان نصرہم اور اگر وہ ان کی مدد کریں گے بھی, لا یولن الادبار تو پھر پشت پھیر لیں گے, ثم لا ینصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبتا اے مسلمانوں, اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے
کہ تم اشد زیادہ سخت ہو رہبتن روب میں، ہمارا روب فی صدورہم ان کے دلوں میں من اللہ اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جنگی مہارت رکھتے ہی نہیں. کافر جو ہے وہ جنگی مہارت سے خالی ہوتا ہے بیچارہ. لا یقاتلونکم، وہ نہیں جنگ کر سکتے تم سے جمیعاً اکٹھے، الا فی قرى محصنۃ، وہ مدینے کے حد شکن یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں، سوائے کلا بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں. فی قرى محصنۃ، کلا بند شہروں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے بیچارے چھپ چھپ کے حملہ کریں گے. باسہم بین شدید بینہم شدید، ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے. تحسبہم جمیعا، تم اس کو اکٹھا خیال کرتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، جبکہ ان کے دل آپس میں متفرق ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عقل ہی نہیں رکھتے، عقل سے کام ہی نہیں لیتے. کمثل الذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قریب ہی، زمانے قریب میں ہی ان سے پہلے تھے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وبال چکھا، اپنے اپنے اعمال کا مزہ چکھا. یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ وغیرہ نے اپنے اپنے عمل کا ذائقہ چکھا، شکستیں کھائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، جیسے منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے. اذ قال للانسان کفر، جب وہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر. فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال، تو کہتا ہے انی بریء منک، بے شک میں تجھ سے بیزار ہو گیا، میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. یہ حال کافروں کا ہوتا ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو پھنسا کے چل پڑتے ہیں جہنم کے گڑھے کی طرف، اور پھر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور خود بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جنگ کے لیے چل پڑتے ہیں اور وہاں جا کر پھر تو اگے ہو تو اگے ہو، اور خود بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں ہی جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظالموں کا بدلہ ہے. رکوع نمبر 3. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرو اللہ سے. ولتنظر، اور دیکھے نفس، ہر شخص، ما قدمت لغد، کہ کل آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جو تم ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جو بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانیں بھلا دی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ، یعنی اپنی جانیں بھلانے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی کر ہی نہیں سکے آخرت کے لیے، اور یہی لوگ فاسق ہیں. اولئک هم الفاسقون. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب نار اور اصحاب جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہمیشہ کامیاب و کامران ہیں. لو انزلنا، اگر ہم اتار دیتے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے اس کو، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، خاشعا جھک جاتا، متصدعا ہٹ کر پاش ہو جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے. وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. واللہ الذی، وہی اللہ ہے جو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادت، وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. والرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، رحیم ہے. اب یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر ہے. واللہ الذی، وہی اللہ ہے،
جس نے جو لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، السلام ہر نفس سے سالم اور سلامتی دینے والا ہے، المؤمن امن و امان دینے والا ہے، المہیمن اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، العزیز غلبہ اور عزت والا ہے، الجبار زبردست عظمت والا ہے، المتکبر سلطنتوں کی بریائی والا ہے، سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی، اما یشرکون اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، واللہ الخالق الباری المصور وہی اللہ ہے جو خالق ہے پیدا کرنے والا ہے، الباری عدم سے وجود میں لانے والا ہے، المصور صورت عطا فرمانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی اسی کے سارے پیارے پیارے نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ الحشر پوری ہوئی، اس کے بعد آگی سورۃ الممتحنہ، یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں بھی یقیناً ایسے ہی موضوعات ہوں گے، تو اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست کبھی نہ بناؤ، تلقون وہ ڈال دیں گے، الیہم تلقون تم پہنچاتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کی وجہ سے ان تک خبریں پہنچا دیتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق اور وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، یخرجون وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وإیاکم اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، اس لیے وہ تمہیں تمہارے شہر سے نکالتے ہیں، ان کنتم خرجتم اور میری رضا کی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، ان کنتم خرجتم اگر تم نکلے ہو جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میری راہ میں میری رضا کی تلاش میں، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی طلب میں نکلے ہو، تسرون الیہم بالمودتی تو تم ان کی طرف دوستی کی خفیہ پیغام بھیجتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ حالانکہ میں خوب جانتا ہوں، ما اخفیتم بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم اور جو تم ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، ان یثقفوکم ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قدرت پا لیں، یکونوا لکم اعداء تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان نے تمہاری طرف بڑھائیں گے، وَأَلْسِنَتَهُمْ اور اپنی زبان نے، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ چاہیں گے کہ تم کفر پر آ جاؤ، لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر اور مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں فائدہ دیں گی، یوم القیامت قیامت کے دن تک، یفصل بینکم اور اس دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ بے شک تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، فی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھ تھے، اذ قالوا جب کہا انہوں نے، لقومہم اپنی قوم سے، انا براء منکم بے شک ہم بری ہیں تم سے، بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، والبغضاء اور ایک دوسرے کی مخالفت ظاہر ہو چکی ہے، نفرت اور اناد ظاہر ہو چکا ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ
तुमिनु बिल्लाहि वहदहु कि तुम भी एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, इल्ला कौला इब्राहिम लिअबीही सिवाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात के जो उन्होंने अपने बाप के लिए की, ला अस्तगफिरन्ना लका कि मैं आपके लिए जरूर मगफरत तलब करूंगा, अमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए किसी चीज का मालिक नहीं, अल्लाह अगर चाहे तो दे दे। रब्बना हमारे रब अलैका तवक्कलना तुझ पर हमने तवक्कुल किया, व इलैका अनबना और तेरी तरफ हमने रजू किया, व इलैकल मसीर और तेरी तरफ ही हमारा लौटना है। रब्बना हमारे रब ला तजअलना फितनतन ना बना हमें फितना आजमाइश लिल्लज़ीना कफरू काफिरों के लिए, वगफिर लना और बख्श दे हमें, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम बेशक है तुम्हारे लिए फीहिम इसमें उसवतुन हसनतुन उसवा हसना बेहतरीन नमूना लिमन उनके लिए कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिरा जो अल्लाह और उसके अल्लाह ताला और यौम आखिरत की मुलाकात का यकीन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और मन यतवल्ला और जो फिर गया रूगर्दानी करता है, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज और काबिल सताइश है। रुकू नंबर 2 है अल मुम्तहिना असल्लाहु अन यजअला अजब नहीं कि अल्लाह तुम्हारे बैनकुम तुम्हारे दरमियान व बैन अल्लज़ीना आदैतुम और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है, मिनहुम इनमें से मवद्दतन दोस्ती पैदा कर दे, किसी वक्त बाद में दोस्ती पैदा कर दे, बाद में किसी वक्त। अल्लाह कदीर और अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह गफूरुर रहीम अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ला यनहाकुमुल्लाहु नहीं रोकता अल्लाह तुम्हें अनिल लज़ीना उन लोगों से लम युकातिलुकुम फिद्दीन जो नहीं लड़े तुम्हें तुम्हारे साथ दीन के बारे में, व लम युखरिजुकुम और नहीं निकाला उन्होंने तुम्हें मिन दियारिकुम तुम्हारे घरों से, अन तबर्रुहुम के तुम उनके साथ नेकी करो, व तुक़सितू इलैहिम और उनके साथ अदल इंसाफ करने वाले बनो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी जिन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया तो फिर तुम भी उनके साथ अपनी नेकियां भी जारी रखो और अदल इंसाफ भी जारी रखो। इन्नमा यनहाकुमुल्लाह बेशक अल्लाह तो महज उन लोगों से रोकता है, अनिल लज़ीना कातलुकुम उन लोगों से जिन्होंने जंग की है तुमसे, फिर दीन के बारे में, व अखरजूकुम और निकाला है तुम्हें मिन दियारिकुम तुम्हारे घरों से, व ज़ाहरू और उन्होंने मदद की है अला इखराजुकुम तुम्हारे निकालने में, दुश्मन की मदद की है, अन तवल्लौहुम और जो शख्स उनसे दोस्ती करेगा, वमन यतवल्लाहुम जो शख्स उनसे दोस्ती करेगा, फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून तो वही जालिम हैं। अन तवल्लहुम ये पहली आयत की पहली लाइन के साथ ये रिलेट है कि इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना कातलूकुम फिद्दीन अन तवल्लहुम कि उनसे दोस्ती करने से अल्लाह ताला मना करता है और जो उनसे दोस्ती करेगा तो वो जालिम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इज़ा जाअकुमुल मोमिनात जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आए, मुहाजिरात जिन्होंने हिजरत की है, फम्तहिनुहुन्ना तो उनकी जांच जरूर कर लिया करो, उनका इम्तिहान ले लिया करो। यानी कोई आगे कहे कि मैं मुहाजिर हूं मेरे से शादी कर लो तो उसकी पहले इम्तिहान पूरा करो, आजमाइश करो कि आया वो सच्ची है, वो कोई झूठ तो नहीं बोल रही। तो इस तरह नुकसान पहुंचाने के लिए भी कोई ऐसा साजिश कर सकता है। अल्लाहु अलमु बिईमानिहिन्ना अल्लाह उनके ईमान को खूब जानता है। फ़इन अलिमतुमुहुन्ना फिर अगर तुम जान जाओ उनके बारे में, मोमिनात इनके वो पक्की मोमिन है, फला तर्जिउहुन्ना इलल कुफ़ार तो फिर उनको कुफ़ार की तरफ वापस न लौटाओ। लाहुन्ना हिल्लुल लहुम क्योंकि अब वो उनके लिए हलाल नहीं है जो हिजरत करके आ गई, वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना और ना ही वो काफिर इनके लिए हलाल हैं। व आतूहुम और दे दो उनको मा अनफकू जो उन्होंने खर्च किया है, वला जुनाह अलैकुम और तुम पर कोई हरज नहीं, अन तनकिहुन्ना कि तुम निकाह करो उनसे, इज़ा आतीतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना जब तुम उनको उनके हक महर अदा कर दो, वला तुमसिकुहुन्ना और ना उनको रोको बिइस्मिल कवाफिरी यानी
اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے عقد نکاح میں نہ روکے رکھو، بے اسم الکوافر واسألوا ما انفقتم، اور تم کفار سے وہ مال طلب کر لو، واسألوا ما انفقتم، جو تم نے ان عورتوں پر بصورت مہر خرچ کیا تھا. یعنی اگر ثابت ہو گیا کہ کوئی عورت کافر تھی اور تم نے حق مہر ادا کر کے اس سے نکاح کیا ہے، تو پھر اس کا حق مہر اس کے ولی سے واپس لے کے اس کو واپس کر دو، عورت اس کو واپس کر دو اور حق مہر واپس لے لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی طلب کر لے جو انہوں نے خرچ کیا. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم، ہمارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے، وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر چھوٹ جائے تم سے شیء من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے کوئی الی الکفار، کفار کی طرف چلی جائے، فعاقبتم، پھر جب تم تو اسے سزا دو، فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، پھر تم جنگ میں غالب آ جاؤ اور مال غنیمت پاؤ، تو اس میں سے ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی تھیں اس قدر مال ادا کرو جتنا وہ ان کے حق مہر میں خرچ کر چکے تھے. فآتوا الذین، اور دو ان لوگوں کو ذهبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئی تھیں، مثلا اتنی مثل ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا تھا حق مہر. واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اللہ تعالی سے، انتم بہ مومنون، جس پر تم ایمان لاتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے، اللہ، اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، شیئن، کسی کو بھی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن، اور نہ قتل کریں گی، اولادہن، اپنی اولاد کو، ولا یاتین ببہتان، اور نہ ہی کوئی بہتان لگائیں گی، یفترینہ، جس کو گڑا ہو، بین ایدیہن، انہوں نے خود، بارجلہن، ان کے ہاتھوں نے اور پاؤں نے گڑا ہو. ایسا بہتان بھی کسی پر نہیں لگائیں. یعنی یہ بیعت کے سارے اصول ہیں کہ ان باتوں پر بیعت کرنی ہے. ولا یعصینک فی معروف، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو پھر ان کو بیعت فرما لیں آپ. واستغفر لہن اللہ، اور ان سے اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے مغفرت بھی طلب کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، نہ دوستی رکھو، قوما، ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر جو ہیں وہ اصحاب قبور سے، اہل قبور سے مایوس ہو جاتے ہیں. یہ سورۃ الممتحنہ بھی اپنے 2 رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی. آگے سورۃ الصف. سورۃ الصف یہ مدنی سورت ہے. اس میں بھی وہی موضوعات ہوں گے کہ یہود و منافقین سے دوستی نہ کرنا، اور جہاد کی فضیلت، مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی فضیلت، دعوت، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کی ساری باتیں. تو سبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ
मा फी समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं। कबुर मक़तन इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक बहुत सख्त नापसंदीदा बात है ये, अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो कहो जो तुम खुद नहीं करते। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल लज़ीना, पसंद करता है उन लोगों को, युकातिलूना, जो लड़ते हैं, फी सबीलिही, अल्लाह की राह में, सफ़न, इसी लफ्ज से सूरत का नाम है सूरत सफ, यानी अल्लाह की राह में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, गोया कि वो एक सीसा पलाई दीवार है। यानी ये जंग का सबसे पहला जो स्टेप है, अस्करी तरबियत में जो सबसे पहला स्टेप है, ये सफ बस्ता होकर लड़ना है, एक मजबूत दीवार की तरह। व इस काला मूसा लिकौमिही, जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुज़ूननी, तुम मुझे क्यों इज़ा देते हो, वक़द तालमूना, जबकि तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, कि बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। फलम्मा ज़ागू, बस जब वो टेढ़े हो गए, उन्होंने कजरबी जारी रखी, अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहम, तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन, अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। वइस क़ाला ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, वक्त याद कीजिए जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, लिमा, उसकी, बैना यदैया, जो मेरे से पहले किताब उतरी है, मैं तौराती, तौरात, और मुबश्शिरन बिरसूलिन, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ एक रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि मैं अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी दे रहा हूँ, जिसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। और ये इस बात पर एक ऑथेंटिक दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम अहमद और मोहम्मद अज़ल से रखा गया। तो अल्लाह ताला ने हुजूर का नूर अक़दस तख्लीक फरमाया, अपने नूर से, अपने नूर के फैज से तख्लीक फरमाया, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हजारों बरस अर्रहमान बनकर अल्लमल कुरान का जिम्मा अदा किया। तो फिर जो जो सिफात अपनी हुजूर अलैहिस्सलाम को अता करता गया मौला करीम, उसी सिफ्त के तहत हुजूर को नाम भी अता फरमाता गया। तो जैसे कि हम अपनी साबिक़ा स्टडी में 3-4 जगह पर ये आयात कोट कर चुके हैं, देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप फरमा दें कि सबसे पहला सजदा मैंने अल्लाह की बारगाह में किया। तो जब हुजूर ने अल्लाह के सजदे की इब्तिदा किया है, तो उस घड़ी अल्लाह पाक ने हुजूर की इस खूबी पर हुजूर को अहमद कह दिया। और जब खुद हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू किया, तो फिर मोहम्मद कह दिया। अहमद वो है जो अज़ल से अल्लाह की बंदगी पर जारी है, अल्लाह के हम्दो सना पर जारी है, अल्लाह के सजदों पर जारी है, जिससे बढ़कर पूरी कायनात की इबादत एक तरफ, और तन्हा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की इबादत एक तरफ। अहमद उसको कहते हैं, मोहम्मद उसको कहते हैं कि जिसकी उसकी तारीफ से बढ़कर किसी की तारीफ नहीं हुई, इसलिए कि उसकी तारीफ करने वाला खुद खुदा है, उसकी नात पढ़ने वाला खुद खुदा है, उस पर दुरूद पढ़ने वाला खुद खुदा है। तो सारी कायनात जब हुजूर पर दुरूद पढ़ती है तो हुजूर महमूद होते हैं, और जब हुजूर का रब हुजूर पर दुरूद पढ़ता है तो हुजूर महमूद नहीं बल्कि मोहम्मद होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वो जिसकी रब ने सबसे बढ़कर जिक्र किया, दुरूद पढ़ा, और अहमद वो जिसने सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह की हम्द सना की है।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ پاک نے انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کا جلسہ سجایا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور آگے پوری آیت۔ تو یہ اللہ نے جب جلسہ سجایا تھا ارواح انبیاء کرام کا، تو اس میں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیج کی زینت بنا کے، مہمان خصوصی بنا کے اللہ تعالیٰ نے خود تعارف دیا تھا، یہ ہے میرا احمد، یہ ہے میرا محمد، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے میرا قرآن، یہ ہے میرا رنگ۔ صبغت اللہ بھی یہی ہے، صراط مستقیم بھی یہی ہے، قرآن بھی یہی ہے، اور یاسین بھی یہی ہے، طٰہٰ بھی یہی ہے، احمد بھی یہی ہے، محمد بھی یہی ہے۔ سب کچھ اللہ پاک نے بتا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی گواہی دے دی کہ میرے بعد آئے گا وہ نبی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ کہ حضور کا نام احمد پہلے سے تھا، جب حضور سیدہ آمنہ کی گود میں آئے ہیں تو احمد بن کر آئے ہیں نا، محمد بن کر آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب آ گئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضور کی ساری شانیں ہر کتاب نے بتائیں، ہر نبی نے بتائیں۔ تو اصل فیصلہ ہی اس وقت ہوا مومن اور منافق کا، جب حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو سامنے رکھا گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون جھوٹا ہے ظالم اس سے بڑھ کر جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو دعوت دی گئی اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں، منکرین حق چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے، اللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ فندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرما دیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کریں۔ رکوع نمبر 2 سورۃ الصف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، اس تجارت پر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ، وہ تجارت دیکھو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ایمان کامل رکھو اللہ تعالیٰ پر، وہ رسول ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون، اور جہاد کرتے رہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم، اپنے مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ تجارت کیسی کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل کرے گا جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھروں میں ٹھہرائے گا، فی جنات عدن، جنت عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں، پاکیزہ محلات میں ٹھہرائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى، اور اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری چیز ہوگی، تحبونہا، جن کو تم پسند کرو گے، نصر من اللہ، وہ اللہ کی مدد ہے، وفتح قریب، اور فتح قریب ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی جانب سے مدد اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار،
ایمان والو اللہ کی مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین، حواریوں سے، اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ تو قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کی مددگار ہوں گے. فآمنت، تو ایمان لے آیا طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا. وکفرت طائفۃ، اور دوسرا گروہ کافر ہو گیا. فأیدنا الذین، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، ان کے دشمن کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین، سو ان کے وہ غالب آ گئے. یہ سورۃ الممتحنہ بھی نہیں، سورۃ الصف 2 رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی. اب سورۃ الجمعہ، جمعہ کا دن جو ہوتا ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں بھی یقیناً وہی موضوعات ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. الملکی القدوس، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم اور بڑی حکمت والا ہے. والذی، وہی اللہ ہے جس نے بعثا بھیجا فی الامیین، ان پڑھ لوگوں میں، رسول منہم، ان میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. ایسی آیات کی ڈیٹیل پہلے گزر چکی ہے کہ صیغہ مضارع کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کو بیان فرمایا ہے کہ صیغہ مضارع وہ ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اب بھی فرما رہے ہیں اور قیامت تک وہ کام کرتے رہیں گے. تو یہاں بھی دیکھ لیں گے سارے صیغہ مضارع ہیں. تو یہ اتنا بس سمجھ لیں کہ یہ ڈیوٹی جو حضور کی ہے یہ اب بھی ہو رہی ہے، 1500 سال پہلے بھی ہو رہی تھی جب حضور باقاعدہ حیات موجود تھے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. تو آخرین، اور ان میں سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے، جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے. اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملا. آخرینہ دوسرے لوگ بھی ہیں، منہم، ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، جن کو حامل بنایا گیا تھا توریت کا، یعنی توریت کی ذمہ داری جن پر ڈالی گئی تھی. ثم لم يحملوها، جن پر توریت کے احکام اور تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا تھا، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا. کا مثل الحمار، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہے. یعنی اس میں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو اس وجہ سے ان کی مثال ایسے جیسے کوئی گدھا ہے. یحمل اسفارا، جو پیٹھ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو. بئسا مثل القوم الذین کذبوا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو. واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تو یہودی تو سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، تو ان کو یہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، تم ذرا موت کی تمنا تو کرو. ولا یتمنونہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے.
ابداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم کو خوب جانتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجیے، ان الموت الذی، بے شک موت وہ ہے، تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ تمہیں ضرور ملے گی، تم سے ملاقات کرے گی، ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، لعالم الغیب والشہادتی، عالم الغیب اور عالم الشہادہ کی طرف، یعنی ظاہر اور باطن جاننے والے کی طرف، فینبئہم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، اب سورہ جمعہ کا جو نام ہے اس کی نسبت آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب نودی، تمہیں پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، تیزی سے چل پڑو، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، اور جب نماز ادا کر چکے ہو، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی پھر تجارت کرو جتنی مرضی، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی، او لہوا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھا، انفضوا الیہا، تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبہ میں کھڑے چھوڑ گئے۔ اور کل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے، ومن التجارت، اور اس تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ الجمعہ اپنے 2 رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی۔ اب سورۃ المنافقون، یہ منافقین کے نام پر اللہ پاک نے اس کا نام رکھا، اس میں منافقین کا ذکر اور مدنی صورت ہونے کے حوالے سے تو ان پوائنٹس کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو مدنی دور کے حوالے سے مین پوائنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون، جب آئیں آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، انک لرسولہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ منافق کی بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ منافق کی سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ حسد اور بغض ہے، حضور کی شان کو گھٹانا ہے، منافق کی سب سے بڑی نشانی جو ہے۔ تو یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی بھی موجود ہے قرآن میں بار بار۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، آڑ، فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی قسمیں کھانا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی گواہی دے دی کہ قسمیں کثرت سے منافق کھاتا ہے، یعنی قسمیں کھانا منافق کا شیوا ہوتا ہے، مومن کا نہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا بندہ ہے ہمیشہ قسمیں زیادہ کھاتا ہے تاکہ میرے اوپر لوگ یقین کر لیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، اور وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم اور قد و قامت تجھے بھلے معلوم ہوں گے، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ کچھ بولیں، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ باتیں کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، یعنی تجھے یوں معقول دکھائی دے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کأنہم خشب مسندہ، کہ وہ لوگ گویا دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، کأنہم، گویا کہ وہ خشب، لکڑیاں ہیں،
मुसन्नदा दीवार के सहारे खड़ी हुई, यहसबूना वो समझते हैं, कुल्ल सैहतिन अलैहिम वो हर ऊंची आवाज को अपने ऊपर बला और आफत समझते हैं। हुमुल अदुव्वु वो दुश्मन है, फहज़रहुम उनसे बच कर रहिए, कातलहुमुल्लाहु उनसे अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग है, अल्लाह उनको कत्ल करे, गारत करे, अन्ना युफकून वो कहाँ बहके जा रहे हैं। व इज़ा व इज़ा क़ील लहुम जब उनसे कहा जाता है, तालू आओ, यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाही कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब फरमाए, लव्वू रुऊसहुम तो ये मुनाफिक गुस्ताखी से अपने सर झटक कर फेर लेते हैं। वरअयतहुम आप उनको देखते हैं, यसुद्दूना कि वो फिर जाते हैं, वहुम मुस्तकबिरून और वो तकब्बुर करते हुए गुरेज करते हैं। और ये आयत अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई, जब उसे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बख्शिश तलबी के लिए हाजिर होने का कहा गया तो सर झटक कर कहने लगा, मैं नहीं जाता, मैं ईमान भी ला चुका हूँ और उनके कहने पर ज़कात भी दे दी है, अब क्या बाकी रह गया है, फकत यही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करूँ, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसके हक में अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल फरमाई। सवाउन अलैहिम बराबर है उन बदबख्तों पर, अस्तगफरत लहुम आप उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, अम लम तस्तगफिर लहुम या आप उनके लिए मग़फ़िरत तलब न करें, लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन बेशक अल्लाह ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। हुमुल लज़ीना ये वही लोग हैं, यक़ूलूना जो कहते हैं, ला तुनफ़िकू अला मन इंद रसूलिल्लाह जो आपसे बहुत अनाद की बिना पर कहते हैं कि जो दरवेश और फुकरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे उन पर खर्च ना करो, उनकी खिदमत में हुजूर की खिदमत में रहने वाले हैं उन पर खर्च ना करो। हत्ता यनफदु यहाँ तक कि वो उठकर वहां से चले जाएं, भाग जाएं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द और अल्लाह के पास है खजाने आसमानों और जमीन के। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून लेकिन मुनाफिक लोग नहीं समझते। यक़ूलूना वो कहते हैं, लइन रजअना इलल मदीनती कि अगर अब हम मदीना वापस हुए, लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला तो हम इज्जत वाले लोग वहां से ज़लील लोगों यानी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु अल्लाह के लिए सारी इज्जत, वल रसूल और उसके रसूल के लिए, वलिल मुमिनीन और मोमिनीन के लिए, वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। रुकू नंबर 2 सूरत मुनाफिकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम ना गफलत में डाले तुम्हें तुम्हारी माल और तुम्हारी औलादें, अन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र से, वमन यफ़अल ज़ालिका और जो ऐसा करेगा फ़उलाइका हुमुल खासिरून तो वो नुकसान उठाने वाले हैं। वअनफ़िक़ू खर्च करो, मिम्मा उसमें से जो रज़क़नाकुम हमने तुम्हें दिया, मिन कबली इससे पहले, अन यातिया कि आ जाए, अहदकुमुल मौत तुम में से किसी को मौत आ जाए, फयकूला फिर वो कहे, रब्बी या मेरे रब, लौला अखरतनी तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी, इला अजलन करीब की मुद्दत तक, फअस्सद्दक़ा कि मैं सदका खैरात करता, वअकुम मिनस सालिहीन और सालिहीन में से हो जाता, वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन और अल्लाह ताला मोहलत नहीं देता किसी शख्स को, इज़ा जा अजलुहा जब उसका वक्त अजल आ जाए, वक्त मौत आ जाए तो फिर मोहलत नहीं मिलती। अल्लाह खबीरुम बिमा तामलून और अल्लाह ताला बाखबर है उससे जो तुम अमल करते हो। सूरतुल मुनाफिकून 2 रुकू के साथ खत्म हुई। अब सूरतुल तगाबुन शुरू होती है। सूरतुल तगाबुन ये भी मदनी सूरत है, इसमें भी यकीनन ऐसे ही मौज़ूआत में मिलेंगे। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह ताला की जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। लहुल मुल्कु उसी के लिए बादशाहत है, वलहुल हम्दु उसी की हम्द है, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर और वो हर चीज पर कादिर है। वल्लज़ी वही अल्लाह है जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, फमिनकुम काफिरुन तो तुम में से बाज काफिर हैं, वमिनकुम मोमिन और तुम में से बाज मोमिन हैं। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर और अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख रहा है।
خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں پر زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وصورکم، اور تمہاری تصویریں بنائی، فاحسن صورکم، اور بڑی ہی خوبصورت تصویریں بنائی تمہاری، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے سینوں کی باتوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر کافروں کی، من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے امر کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذالک بانہ، یہ اس لیے کہ کانت تأتیہم رسلہم، آتے رہے ان کے پاس رسول، بالبینات، واضح نشانے لے کر، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا ہم اپنے جیسے بشر کی، ایک بشر ہمیں ہدایت دے رہا ہے، فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور قابل حمد ہے۔ زعم الذین کفروا، یعنی سوچ ہے کافروں کی، کافر یہ خیال کرتے ہیں، الن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، قل، آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور خبردار کیا جائے گا، بما عملتم، تمہارے اعمال سے جو تم کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یوم، جس دن، یجمعکم، وہ جمع کرے گا تمہیں، لیوم الجمع، جمع کے دن، ذالک یوم التغابن، تو یہی جمع ہونے کے دن میدان حشر میں اکٹھا کرے گا، یہ ہار اور نقصان ظاہر ہونے کا دن ہے، تغابن، ہار اور نقصان ظاہر ہونے کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرتا ہے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، ویدخلہ جنات، اور داخل کرتا ہے اس کو جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رکوع نمبر 2، سورۃ التغابن، پارہ نمبر 28، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہدی قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، تو یاد رکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف واضح طور پر ایک کام کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہارے بیویوں میں سے، واولادکم، اور تمہاری اولادوں میں سے، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ کر رہو، یہ اہل مدینہ میں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان سے خطاب۔ وَإِن تعفوا، اور اگر تم معاف کر دو، تصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور بخش دو انہیں، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر ہے، یعنی بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، کہ مال اور اولاد ایک طرف ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہے، اس محبت پر اگر مال اور اولاد قربان بھی کرنا پڑے
تو کبھی بھی گریز نہیں کرنا، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے اور یہی اصل تجارت ہے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان ہو جانا چاہیے اگر ایسا وقت آ جائے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو اللہ کے احکام کی، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرن، بہتر ہے، لانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے، ومن یوق شح نفسہ، اب جس کو بچا لیا گیا نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اخلاص کے ساتھ قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت ہی قدر شناس اور بردبار ہے۔ یعنی قرض حسنہ دینے کی ترغیب کہ جنگ میں مال کی ضرورت ہو تو فوراً لے آؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کرو، یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ عالم الغیبی، وہ عالم ہے، جاننے والا ہے غیب کو بھی، والشہادت، اور ظاہر کو بھی، العزیز الحکیم، وہ بڑا غلبے والا، عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سورہ تغابن بھی پوری ہوئی۔ اب سورۃ الطلاق، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس میں طلاق کے اصول ہیں، اور طلاق جب ہو جائے تو پھر اس طرح سے وہ سارے مسائل جو ہیں طلاق کے۔ یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی، مسلمانوں سے فرما دیں، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، ان کے طہر کے زمانہ میں انہیں طلاق دو، ان کی عدت میں، یعنی ان کے طہر کے زمانہ میں طلاق دو، ان کی عدت کو شمار کرو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، الا، سوائے اس کے، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھے تو پھر ان کو گھر سے نکال سکتے ہو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، تو اس نے جان پر ظلم کیا۔ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یعنی عدت کے ساتھ طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو طہر کے ساتھ، کہ ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے میں دوسری، اور تیسرے میں تیسری، اس طرح سے طلاق دو، عدت بھی پھر اس کو بھی شمار کرو۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، مقررہ میعاد کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، او فارقوهن، یا اپنی انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ مقرر کر لو، ذوی عدل منکم، دو عدل والے مرد، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور قائم کرو گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی پر قائم رہو۔ ذالکم یعظ بہ، یہی نصیحت ہے جو تمہیں کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ پیدا فرما دیتا ہے، رنج اور غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے، اور یرزقہ، اور اس کو رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، فہو حسبہ، تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔
اپنا کام پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ کل شیء قدرا، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، واللائی اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہوں، من المحیض حیض سے پاک ہو چکی ہوں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو ان کی کہ ان کی عدت کیا ہوگی، ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، تو وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ یعنی جن کو حیض نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہوگی 3 مہینے. ویسے جس عورت کو حیض آ رہے ہوں اس کی مدت 3 حیض پاک ہونے تک ہوتی ہے طلاق کی صورت میں، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت ہے، لیکن یہ دن گن کے. لیکن اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر 3 ماہ 3 طہر صاف ہونے تک، یعنی 3 حیض صاف ہونے تک مدت ہے. اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض نہیں آ رہے، ختم ہو گئے ہیں، اس کی عدت 3 ماہ گنی جائے گی. اور اگر کوئی ایسی ہے جس کو ابھی حیض آئے نہیں ہے تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہوگی. یہ بھی عورت کی بھلائی کے لیے ساری عدت کا مسئلہ ہے، تاکہ وہ اگر حاملہ ہو تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے. تو اگر حاملہ ہوگی تو پھر وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکے گی، پھر اس کی عدت حمل وضع ہونے تک ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ جو حمل والی عورتیں ہیں، اجلہن ان کی عدت ان یضعن حملہن کہ وہ اپنا حمل وضع کریں، یعنی بچہ جنم دے. وَمَن یتق اللہ اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ تعالیٰ اپنی برکت سے اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے. ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم جو اس نے اتارا ہے تمہاری طرف. وَمَن یتق اللہ اور جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یکفر عنہ سیئاتہ تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَیُعْظِمْ لَهُ اجرا اور اس کے لیے بہت بڑا اجر لکھ دیتا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم، اسکنوہن تم ان مطلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم اپنی وسعت کے مطابق رہتے ہو. من حیث سکنتم من وجدکم اپنی وسعت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہیں رکھو. ولا تضاروہن اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، لتضیقوا علیہن کہ ان پر رہنے کا ٹھکانہ تنگ کر دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا تو خرچ کرو علیہن ان پر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن وہ اپنا بچہ پیدا کر لیں، تب تک ان پر خرچ کرنا تمہارا فرض ہے کیونکہ بچہ تمہارا ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اور اگر پھر وہ دودھ پلائیں بچے کو تمہاری خاطر، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو پھر دودھ پلانے کا اجرت بھی ان کو ادا کرو کیونکہ بچہ تمہارا ہے. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کر لو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو پھر اس کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ من سعتہ صاحب وسعت اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ جس کا رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو وہ اتنا خرچ کرے جتنا اس کو اللہ نے عطا کیا ہے. لا يكلف اللہ نفسا نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، الا مگر اتنی ہی ما آتاہا جتنا اس کو عطا کیا ہے اتنا ہی اس کو مکلف ٹھہراتا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا اللہ تعالیٰ ان قریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا. رکوع نمبر 2 ہے سورۃ الطلاق. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور انہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا سو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہاری طرف اپنا ذکر، رسولا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے اللہ کی آیات، مبینات، واضح آیات، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکال کر لے جائیں ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات، جہالت کی تاریکیوں سے، الی النور، ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں، ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرتا ہے نیک، یدخلہ، اس کو داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا ہی عمدہ رزق تیار کر رکھا ہے۔ اللہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین کی تشکیل میں بھی انہی کی مثل، طے بطے 7 طبقات بنائے ہیں، زمین کے بھی 7 طبقات بنائے ہیں، یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نظام قدرت کی تدبیر کا امر اتارتا رہتا ہے، یتنزل، اترتا رہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو، لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ اپنے علم سے فرمایا ہوا ہے۔ یہ سورۃ الطلاق 2 رکوع کے ساتھ کمپلیٹ ہوئی۔ اب سورۃ التحریم، مدنی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کو اس چیز یعنی شہد کے نوش کرنے سے کیوں منع فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے، جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا، تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی ازواج کی اس قدر دل جوئی فرماتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے دہن مبارک سے وہ شہد کی اسمیل محسوس ہو رہی، تو حضور علیہ السلام فرما دیا کہ آئندہ میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی فرماتے۔ قد فرض اللہ لکم، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قد فرض اللہ، اے مومنوں، بے شک اللہ نے فرض کر دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ، واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اسر النبی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز چھپایا، الی بعض ازواجہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے ایک رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، یعنی اسرہ، رازدارانہ بات ارشاد فرمائی، فلما نبأت بہ، پھر جب وہ اس بات کا ذکر کر بیٹھی دوسری زوجہ محترمہ سے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ظاہر فرما دیا، فَعَرَّفَ بَعْدَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا کچھ حصہ
جتا دیا اور کچھ حصہ بتانے سے چشم پوشی فرمائی۔ فلما نبأها بہ، جب آپ نے ان کو خبر دی کہ آپ نے ان کو خبر دی کہ آپ نے یہ راز کھول دیا ہے، آپ یہ راز افشا کر بیٹھی ہیں، تو قالت، انہوں نے کہا، من انبأک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قال، تو حضور نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے یہ خبر اس علیم و خبیر رب نے دی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تم دونوں کے دل ایک ہی بات کی طرف جھک گئے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے اس بات پر ایک دوسرے کی اعانت کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رنج ہو سکتا ہے، سو بے شک اللہ ہی ان کا دوست اور مددگار ہے۔ بات جبریل، اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور صالح مومنین بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور سارے فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عسیٰ ربہ، اگر وہ ہو سکتا ہے، ربہ اس کا رب، ان کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو عجب نہیں کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر ازواج بدلہ میں عطا فرما دے، مسلمات، فرما بردار، مومنات، ایماندار، قانتات، اطاعت گزار، تائبات، توبہ کرنے والیاں، توبہ شعار، عابدات، عبادت گزار، سائحات، روزہ دار، سیبات و اکارا، بعض شوہر دیدہ اور بعض کمواریاں ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش نہ کرو، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، عسیٰ، ہو سکتا ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے، مٹا دے، ویدخلکم، اور داخل کرے تمہیں جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، یوم، جس دن، لا یخزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے سامنے سامنے چلتا ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں جانب چلتا ہوگا، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارا نور مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد جاری رکھیے کافروں سے، منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سخت رہیے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ، امرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ کی مثال بیان فرمائی، کانتا تحت عبدین، یہ دونوں میرے دو بندوں کے تحت تھیں، من عبادنا، ہمارے خاص بندے، صالحین، نیک، ہمارے خاص دو صالح بندوں کی نکاح میں تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے ان سے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما، ان کو کوئی
نہیں بچا سکا من اللہ اللہ سے شیئن کچھ بھی، یعنی نبیوں کی بیویاں ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، اس لیے وہ کافر تھی۔ وکیل ادخل النار، کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہو جو دوزخ میں مع داخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایمان والوں کی، امرأتن فرعون کی بیوی کی طرح، اس قالت، جب اس نے کہا ربی یا میرے رب، ابن لی عندک بیتن فی الجنتی، تو بنا دے میرے لیے جنت میں میرا گھر، سبحان اللہ، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، وعملی، اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ ایک مثال حضرت آسیہ کی بیان فرمائی، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، مریم ابنت عمران، اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی بیان فرمائی، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت اور عفت کی خوب حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس کے گربان میں اپنی روح پھونک دی، وصدقت بکلمات ربیہا، اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وکانت من القانتین، اور وہ اطاعت گزاروں میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین، الحمد للہ رب العالمین۔ 28 پارہ ہمارا الحمدللہ الکریم پورا ہوا، اللہ پاک کی خاص فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا سے، اور 29واں پارہ انشاءاللہ کل دن میں ہم اپنی حسب معمول کلاس میں پڑھیں گے، 2:30 بجے شروع ہوگی نماز اذان ظہر کے بعد، تو پارہ نمبر 29 ہوگا، اور 30 جو ہے وہ کل رات ہم انشاءاللہ اللہ پاک سے 30واں روزہ مانگا ہوا ہے، 30واں روزہ بھی ہمیں ملے گا، تو 30ویں رات کل ہم 30واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کل صبح کے لیے 29واں پارہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک ہم سب کو اس صحبت عالیہ سے جو ہمیں صحبتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ساتھ بیٹھ کر کلاس کو اٹینڈ کیا، قرآن پاک کو سنا، اور ہم سب نے مل کر پڑھا۔ 29ویں رات ہے، اور ہو سکتا ہے آج کی رات ہی شب قدر ہو، اور پھر آج کی رات جو ہم نے پارہ پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے فضل و کرم سے 83.5 برس تک ہر روز ایک پارہ پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ مل جائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں تعظم آخر استقامت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاء اللہ۔